یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسی شانوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے جیسا اور کوئی مہینہ نہیں، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا ایک نفل فرض کے برابر اجر رکھتا ہے، اور ایک فرض عام مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر رکھتا ہے۔ کتنا قیمتی مہینہ ہے یہ حدیث بیشتر کئی مواقعوں پر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو دین کے کچھ مسائل سکھائے، اور کہا بیٹا یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ طالب علم خوش ہو گیا۔ ایک دن اس کی جوتی تھوڑی سی جو ہے وہ پھٹ گئی، وہ سلائی کروانے کے لیے موچی کے پاس گیا، موچی سے کہا کہ یہ جوتی سی کے دے دو، تو موچی نے کہا کہ اتنے آنے لگیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس آنے تو نہیں ہیں، میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ اس موچی نے کہا کہ میاں مسئلے تو اپنے پاس رکھ، مجھے تو اپنے ایک آنے سے غرض ہے۔ بچہ بڑا حیران ہوا کہ استاد تو یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی یہ مسئلہ ہے، اور یہ موچی جو ہے یہ تو کہتا ہے مجھے تو اپنے ایک آنے سے غرض ہے۔ ہوتا یہ ہے بچہ غمزدہ ہوتے ہوئے اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، اور استاد کے پاس جا کر کہتا ہے استاد جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا قیمتی ہے، یہ تو بڑا قیمت والا ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مالیت رکھتا ہے، اور یہ تو موچی نے ایک ڈنگا اس پہ نہیں لگایا۔ تو استاد نے کہا بچے تو ایک کام کر، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، میرے پاس ایک موتی پڑا ہے، جا کے اس کو سبزی والے کے پاس لے کر جا۔ بچہ لے کر جاتا ہے سبزی والے کو، سبزی والا کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بچے کھیلیں گے، 1-2 پھل تجھے دے دوں گا اس کے عوض میں۔ ہوتی ہے بات ختم ہوتی ہے، واپس استاد کے پاس آتا ہے، استاد جی وہ تو 1-2 پھل دینے کے لیے تیار تھا، اور وہ بھی اس غرض سے چلو میرے بچے کھیل لیں گے، باقی اس کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہے۔ استاد نے کہا اچھا جاؤ فلانے صرافہ بازار میں جاؤ اور فلانے دکان والے کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت لگوا کے لاؤ۔ وہ طالب علم جاتا ہے، وہ موتی لے کر اور صرافہ بازار کے اس مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جناب ایک موتی ہے میرے استاد نے دیا ہے، بتائیں اس کی قیمت کیا ہے۔ صرافہ بازار کا وہ مالک وہ موتی دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، دنگ رہتا ہے، کہتا ہے یہ ہیرا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا جناب میرے استاد کا ہے۔ تو شاگرد نے کہا بتائیں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جی اس کی قیمت اتنی ہے کہ یہ پوری مارکیٹ میں بیچ کر تیرے حوالے کر دوں تب بھی میں تیرا مقروض رہوں گا۔ پوری مارکیٹ صرافہ بازار کی جہاں سونا ہے، جہاں دیگر جو ہے جواہرات ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پوری مارکیٹ بھی بیچ کر تجھے دے دوں تو پھر بھی تیرا مقروض رہوں گا۔ طالب علم ہیرا واپس لیتا ہے، استاد کے پاس آتا ہے، استاد جی یہ تو یہ کہہ رہا تھا پوری مارکیٹ بیچ دوں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ تو استاد نے کہا بیٹا پہلے جس مارکیٹ میں تو گیا تھا، جس موچی کے پاس گیا تھا، وہ اس کی قیمت سے واقف نہیں تھا، اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کے عوض میں 2 ڈنگے بھی نہیں لگائے۔ وہ جو مسئلہ تجھے بتایا تھا اس لیے وہ اس مسئلے سے واقف نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہوا کیا کہ ہمیں اس کے احساس ہی نہیں، یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے، کتنے عروج والا مہینہ ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک نفل فرض کے برابر اجر رکھتا ہے، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی سجدے میں گزار دے تو وہ ایک فرض کے بقدر اجر نہیں حاصل کر سکتا۔ عام دنوں میں اگر ایک آدمی پوری زندگی سجدے میں رہے، اللہ کے سامنے روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، آئے حضوری کرتا رہے، تو ایک وہ پوری زندگی کے سجدہ وہ ایک فرض کی بقدر عزت نہیں پا سکتا، اجر نہیں پا سکتا۔ تو یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، یہ اتنا عزتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنا شانوں والا مہینہ ہے،
لیکن ہوا یہ کہ یہ مہینہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم سے دور چلا گیا، اور جس طرح اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے تھی آج 20واں روزہ ہو گیا، جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہ کر سکے۔ اتنا قیمتی مہینہ تھا، لیکن اللہ نے ایک اور چانس دے دیا، کہا بندے تجھ سے اگر اس کی قدر نہ ہو سکی، اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں، تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، آخری عشرہ دیتا ہوں، اور اس آخری عشرے میں ایک رات دیتا ہوں، وہ ایسی قیمتی، ایسی برکتوں والی، ایسی شانوں والی رات ہے کہ اگر وہ ایک رات تجھے مل گئی تو وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر اور فضیلت رکھتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں وہ رات کون سی ہے۔ آخری عشرہ تو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف کیا، 1 رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف کیا، اور صحابہ سے کہا کہ میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی، میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، پھر اس عشرے میں بھی لیلۃ القدر کو جو ہے لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ ہوتا یہ ہے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کہنے والے نے خبر دی ہے کہ اس تیسرے عشرے میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، مجھے بتائی گئی ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور صحابہ کو یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ فلاں دن لیلۃ القدر ہے، لیکن آتے ہوئے دیکھتے ہیں راستے میں 2 ساتھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، 2 لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اتنا بوجھ ہوتا ہے، اتنی نقاہت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد نبوی کے ممبر پر آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کی رات بتائی گئی تھی، لیکن 2 بندوں کے جھگڑے کی بنا پر وہ مجھے بھلا دی گئی، مجھے بھلا دی گئی۔ ہاں یہ بتا دیا کہ آخری عشرہ جو ہے یہ لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، اس کی جو طاق راتیں ہیں 21 23 بولے 25 27 29، یہ 5 دن کس چیز کے ہیں؟ عبادت کے ہیں۔ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں ہے، اللہ نے بتا دیا، یہ بڑا احسان کر دیا۔ اور دوسرا بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے مومنین کے لیے اس آخری عشرے میں ایسے 10 دن رکھ دیے کہ جو شخص اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور کہا آ جا 10 دن کے لیے، تو نے مجھے منانا ہے تو میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا، میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا۔ 10 دن رکھ دیے۔ دیکھیں نا، ہم تو ایک دفعہ کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ بندہ جو ہے وہ لاج رکھ لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جب تم آ گئے ہو تو اب تمہارا کام کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص 10 دن ارحم الراحمین کے گھر میں پڑا رہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو کیا عزتیں ملیں گی اور کیا رفتیں ملیں گی، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اسے 2 حجوں کا 2 عمروں کا اجر ملتا ہے، جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور ایک اور بات سناؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، جو شخص اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، وہ گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ اتقاء ہے، متقی بننا ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد بھی یہ تھا، اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اتنی مشقت، اتنا پورا مہینہ چل رہی ہیں لوگوں کی، اور اللہ رب العزت نے ایک مہینہ عطا کیا ہے تو فرمایا کہ اتنا قیمتی مہینہ کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں، ابی بتاؤ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے امیر مومنین مجھے ایک بات کا جواب تو دیجئے۔ کہا جی، کہا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا کہ جہاں آس پاس جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ کہا ہاں کئی دفعہ،
کئی دفعہ ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر آپ یہ تو بتائیے کہ اس راستے سے کیسے گزرتے تھے، اس راستے کو کیسے طے کرتے تھے؟ کہا کہ بڑا سمٹ کر چلتا تھا، کپڑوں کو بچا کے چلتا تھا کہ کہیں کوئی کانٹا اب میرے کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، اس طرح چلتا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک التقوی، یہی تقوی ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کے چلنا کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ تو اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین حل اللہ نے آخری عشرے کا اعتکاف بتا دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اعتکاف کیا ہے، مستقل اعتکاف کیا ہے۔ دو سال ایسے تھے جس میں عذر تھا، جس وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ ایک غزوہ بدر والا سال، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، کیونکہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، جنگ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور دوسری رات، دوسرا مہینہ، ایک مرتبہ ہوتا ایسے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے حبیب، میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیمہ باہر لگا لو۔ دیکھیں امہات المومنین کے خیمے ایسے تھے کہ مسجد نبوی کا صحن ہے، اور ساتھ ہی جو ہے امہات المومنین جتنی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، ان کے خیمے اس طرح تھے، ان کے حجرے ساتھ تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم بھی ایک طرف جو ہے اپنا خیمہ لگا لو۔ ہوتا یہ ہے، اسی خیموں کو دیکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی، ان کے بھی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو وہ حکم دیتی ہیں بھئی میرا بھی خیمہ لگا لو۔ ان کا خیمہ لگا لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت زینب کو پتہ چلتا ہے، حضرت زینب کہتی ہیں میرا بھی خیمہ لگا لو، ان کا بھی خیمہ لگا لیا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یہ تو امہات المومنین کے خیمے لگے ہیں، ایک حضرت عائشہ کا ہے، ایک حضرت حفصہ کا ہے، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کہا کیوں لگائے ہیں؟ کہا جی وہ آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ اعتکاف نہ بیٹھو۔ انہیں منع کر دیا۔ جب انہیں منع کیا تو دل میں بات آئی کہ 2 کو منع کیا ہے، عائشہ کو اجازت دی ہے، تو ان دونوں کے دل دکھیں گے، اسی لیے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ بھی اعتکاف نہ بیٹھو۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے اجازت دے دی تھی کہ آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہو، لیکن کہا کہ ان کا دل ٹوٹے گا، عائشہ آپ بھی اعتکاف نہ بیٹھو۔ اب سوچتے ہیں کہ میں نے چونکہ عائشہ کو اجازت دی تھی اور وہ ذہناً تیار ہو چکی تھی، تو کہا کہ میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا، صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے عائشہ کا دل ٹوٹ جائے، عائشہ جو ہے وہ غمزدہ ہو جائے کہ میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ حرمت المؤمن ارجل حرمت الکعبہ، کہ مومن کی عزت، مومن کی شان، مومن کی بلندی کعبے کی عزت شان بلندی سے زیادہ ہے۔ کوئی بندہ کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی کعبے کو ڈھا دے، گرا دے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا، تو میرا بھی جو ہے اس سال میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا، میرا بھی خیمہ ہٹا دیا جائے، صرف کس وجہ سے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ 2 موقع تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں بیٹھے، باقی ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے برکتوں والے دن ہیں۔ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ کیا شان ہوگی اس بندے کی کہ جو 10 دن کے لیے مستقل اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں مولانا حضرت امام عطا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کبھی امید ہے کہ جو وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو وہ عزتیں دے دیتے ہیں۔ تو جناب جو حضرات بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف تو کوشش کریں، یہ بڑی برکتوں والے لمحات ہیں، بڑی شانوں والے لمحات ہیں، تو اعتکاف بیٹھیں۔ ہاں، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ گھر کے کوئی کام ایسے ہیں کہ چھوڑے نہیں جا سکتے، عذر ہے، تو پھر کوشش یہ کریں کہ گھر کے کام کیے، فوراً مسجد آ گئے، نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد آ کر بیٹھ گئے، قرآن پڑھا، ذکر کیا، مسجد میں بیٹھے، انشاءاللہ اللہ سے امید کی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ لیلۃ القدر عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ، اور اگر بالفرض اس سے بھی کسی کا کام نہ بنے، اس سے بھی زیادہ مجبوری ہو، تو
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں اور بڑے غم زدہ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی کیوں پریشان ہو، کیوں فکر مند ہو؟ کہا کہ میرے اوپر ایک بندے کا حق بنتا ہے، اور واللہ جناب رسول اللہ کی قبر سامنے تھی. کہا واللہ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کا حق ادا کر سکوں. میں نے اس کے کچھ معاملات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن میری اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں وہ وسعت اس کو وہ حق دے سکوں. اس وجہ سے پریشان ہوں. یہاں تو لوگ کتنے دبا جاتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حق تو بنتا ہے لیکن مجبور ہوں، کچھ پیسے نہیں ہیں، فکر مند ہوں کہ اللہ کو یہ سباب پیدا کرے تاکہ اس بندے کا قرضہ ادا کر دوں، وہ اس کا وہ حق پورا کر دوں. ہوتا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کر دوں. کہا حضرت جیسے آپ مناسب سمجھیں. عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت تھے کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلتے ہیں تو جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میزار تھا. کہا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں. 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں. فرمایا اور پتہ ہے کوئی شخص اگر ایک اعتکاف کا دن مسجد میں گزارتا ہے، ایک اعتکاف کا دن ادا کرتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ فرمایا اس کا اجر اتنا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک خندق کی مقدار آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے. تو کتنا اجر ملا؟ 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. تو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، کم از کم کسی کے کام آ جائیں.